علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ صحافت کورس کے 7ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد حفیظ اعظم۔ دوستو، آج کے سبق کا عنوان ہے علم ابجد۔ الف سے یہ تک جو ترتیب اردو قاعدے کی پہلی تختی میں لکھی ہوتی ہے انہیں حروف ہجا یا حروف تہجی کہا جاتا ہے، جبکہ ایک خاص ترتیب کے مطابق حروف کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ اس ترتیب میں ہر حرف کا ایک نمبر مخصوص کر لیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ترتیب اردو میں عربی سے آئی ہے، اس لیے عربی حروف کے مطابق نمبر کچھ اس طرح ہیں: الف 1، ب 2، جیم 3، دال 4، ہ 5، واو 6، ز 7، ہ 8، تویں 9، یہ 10، کاف 20، لام 30، میم 40، نون 50، سین 60، عین 70، ف 80، صاد 90، کاف 100، ر 200، شین 300، تے 400، ث 500، خ 600، ذال 700، ضاد 800، زوئے 900 اور غین 1000، یعنی 1 سے 9 تک ہر اکائی کا ایک حرف مقرر ہے۔ پھر 10 سے 90 تک ہر دہائی کا ایک حرف مقرر ہے۔ پھر 100 سے 1000 تک ہر سینکڑے اور ہزار کا ایک حرف مقرر ہے۔ اسے یاد کرنے کے لیے یہ 8 الفاظ رٹ لیے جاتے ہیں، جو کہ 3 حصوں میں ہیں: ابجد، حوز، حتی، کلمن، سافز، کرشت، سحز، ززو۔ اردو میں جو حروف اضافی ہیں ان کو ملتے جلتے حرف والا نمبر ہی دیا جاتا ہے، جیسے ٹے کے بھی تے کی طرح 400 نمبر، اسی طرح چے کو جیم، ڈال کو دال، رے کو رے، یہ کو زے، گاف کو کاف اور بڑی یہ کو چھوٹی یہ والے نمبر ہی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ کا ایک نمبر ہے، خواہ شروع میں ہو یا درمیان میں یا آخر میں۔ نیز 2 چشمی ہا کے بھی ہے کی طرح 5 نمبر ہیں۔ چونکہ اس ترتیب کے مطابق پہلے 4 حروف الف، ب، جیم، دال ہیں، اس لیے حروف کے ان طے شدہ نمبرات کو جاننے کا علم ابجد رکھ دیا گیا۔ نیز حروف کے اس طرح نمبر نکالنے کو حساب جمل کہتے ہیں۔ علم ابجد کا استعمال اور فوائد۔ ان حروف کی تاریخی باتیں بہت پیچیدہ ہیں، اس لیے اس کو شرعی حیثیت پر بات کرنے کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی اس موضوع پر معتدل رائے قائم کرنا آسان ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ مسلمانوں نے ان حروف اور ان کے نمبرات کو درج ذیل 4 مواقع میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ الف، تاریخ مقرر کرنے میں، جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات کے لیے لفظ خاص مقرر کیا گیا۔ اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ تاریخ یاد رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بچوں کی یا خود اپنی تاریخ پیدائشیں بھی کوئی اچھا سا لفظ یا فقرہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس چیز میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ پورا مصرع یا شعر تک ایسا کہہ جاتے ہیں کہ اس کے تمام حروف کی ابجدی نمبرات کا مجموعہ کوئی خاص عدد ہوتا ہے۔ ب،
مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 786، اللہ کے ناموں کے لیے تعویذوں میں مختلف ہندسے، اسی طرح درس نظامی کی کتب میں حواشی کے آخر میں 12 منہ سے مراد حد منع ہوتا ہے، یعنی یہاں عبارت کی آخری حد ہے اور عبارت مکمل ہو چکی ہے۔ جیم، حروف ابجد کو گنتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلا 1 کے لیے الف، 2 کے لیے بے، 3 کے لیے جیم، 4 کے لیے دال، وعلی ھذا القیاس۔ یہ بات دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے چند باتوں کے شروع میں الف بے جیم دال کے بجائے الف بے تے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ پہلی 4 چیزوں میں پہلے تو الف بے جیم دال ہی لکھتے ہیں، پھر 5ویں سے پہلے بجائے ہے لکھنے کے زال سے شروع کر دیتے ہیں۔ دال، گنتی کے لیے حروف ابجد کے استعمال کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں نمبر وار پیش کرنے کے لیے ان سے پہلے 1 2 3 لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر پھر کسی ایک نمبر کے تحت ایک اور ضمنی گنتی شروع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کوئی اور طریقہ شمار درکار ہوتا ہے، تب ہمیں یہ ابجدی گنتی بھی کام آ جاتی ہے۔ چند مزید اہم باتیں۔ الف، علم ابجد کے مطابق صرف لکھے ہوئے حروف کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا جس الف کی جگہ کھڑا زبر ہو تو اسے شمار نہیں کیا جاتا، جیسے لفظ اللہ میں پڑھنے کے لحاظ سے الف، پھر لام، پھر لام، پھر الف اور پھر ہے، مگر ابجد کے لحاظ سے اسے الف جمع لام جمع لام جمع ہے شمار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس علم عروض کے اندر وہ حروف شمار کیے جاتے ہیں جو بولے جا رہے ہوں، اور جو حروف لکھے ہوئے ہوں اور ادا نہ کیے جاتے ہوں تو انہیں علم عروض میں شمار نہیں کیا جاتا۔ بے، کسی بھی علم یا فن کی ابتدائی باتوں اور بنیادی اصول کے لیے بھی ابجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں اس علم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں۔ جیم، اردو میں ایک محاورہ رائج ہے، ابجد خواں ہونا۔ اس ابجد میں مراد یہی علم ابجد ہے، جبکہ خواں کا مطلب ہے پڑھنے والا۔ اس محاورے کو کوئی شخص اپنی جہالت کے اعتراف یا کسی اور کی کم علمی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے میں تو ابھی ابجد خواں ہوں، اور اگر عاجزی کچھ زیادہ ہی جھلک رہی ہو تو بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اجی ہم تو ابھی ابجد خواں بھی نہیں بن سکے ہیں۔ چند مثالیں۔ الف، لفظ قلم کے ابجدی نمبر 170 ہیں، جیسے کاف 100 نمبر، لام 30 نمبر اور میم کے 40 نمبر۔ بے، لفظ علم اور اسی طرح لفظ عمل کے ابجدی نمبر 140 ہیں، جس طرح عین 70 جمع لام 30 جمع میم 40۔ جیم، لکھاری کے ابجدی نمبرات 266 ہیں، لام 30، کاف 20، ہا 5، الف 1، رے 200، یہ 10۔ دال، ادیب کے ابجدی نمبر 17 ہیں، الف 1، دال 4، یہ 10، بے 2۔ ہے، تحریر کے ابجدی نمبر 818 ہیں، تے 400، ہے 8، رے 200، یہ 10 اور رے 200۔ واو، کتاب کے ابجدی نمبر 423 ہیں، کاف 20، تے 400، الف 1، بے 2۔ زے، ابجد کے ابجدی نمبر 10 ہیں، الف 1،
بے 2 جیم 3 دال 4۔ کام، اپنے سن پیدائش کا اچھا سا لفظ یا فقرہ بنانے کی کوشش کیجیے۔